السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی بڑی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی ہے کہ ہمارے پاس ایک سرخی آئی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی جہازوں نے اب ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں، ان کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ ایران کے مرکزی صوبے میں جس ایک عرق شہر پہ، وہاں پہ انہوں نے ایک ہیوی واٹر ریئیکٹر بنایا ہوا ہے، جو کہ اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ اب تک یہ جو ہیوی واٹر ریئیکٹر ہے یہ نکارا تھا، اب تک اس کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اس کا کوئی بڑا المیہ کے خطرے نہیں ہے، کوئی ماحول کو یا انسانیت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ نظر آتا ہے اسرائیل اور مغربی دنیا کی جانب سے، کیا وہ جوہری تنصیبات پہ بھی حملہ کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ کو میں ہیوی واٹر ریئیکٹرز کے بارے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک جوہری بجلی بنانے کی۔ اس کا استعمال پاکستان نے بھی کرا ہے، اس کا استعمال انڈیا نے بھی کرا ہے۔ ان دونوں ملکوں نے اس جوہری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے اپنے جوہری ہتھیار بنائے تھے، اور اسی طرز پہ ایران بھی اس طرح کے اس کشمکش میں لگا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے کہ وہ اپنے جوہری تنصیبات بنا کے اور خود اپنے مدد آپ کے تحت اپنے جوہری جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تیار کرے۔ اب تک کو جو ایرانی حکومت کا موقف رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم صرف جوہری بجلی بنانا چاہتے ہیں، جبکہ جو مغربی دنیا کا موقف رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ اسرائیل کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ البتہ اس بات کا اب تک کوئی ثبوت نہیں آیا ہے مغربی دنیا کی جانب سے، کوئی ایران کا ارادہ، کوئی یہ وہی ٹوپی ڈرامے ہیں، وہ وہی چورن ہے جس کے تحت یہ بول کے عراق کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا، عراق کو تباہ کر دیا گیا تھا کہ صدام حسین کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اس کے پاس کچھ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ایک مغربی دنیا کی حقیقت ہے، ایک اسرائیل کی ایک زمینی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس ایک سرخی آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ امریکی لوگ جو کہ اسرائیل میں پھنس چکے ہیں، جو کہ واپس نہیں آ پا رہے، ان کو جو امریکہ کی حکومت ہے پرائیویٹ جیٹس کر کے دے گی تاکہ وہ اپنے شہری اسرائیل سے نکال کے امریکہ میں واپس لے آئیں۔ اب یہ جو امریکی شہری ہیں یہ اسرائیل میں گئے کیوں تھے؟ ان کے جانے کا جو ہدف تھا، ان کے جانے کا جو مقصد تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ وہ سیر سپاٹے کرنے گئے تھے، وہ گھومنے پھرنے گئے تھے یا دنیا کو دیکھنے گئے تھے۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ یہ جو تمام امریکہ کے شہری وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے وہ ایک برتھ رائٹ اسرائیل ٹرپ کے لیے گئے تھے، یعنی کہ جو اسرائیل کا قانون ہے اس قانون کے تحت جو بھی نسلی یہودی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اگر وہ اسرائیل کے اندر آتا ہے تو اس کو اسرائیل کی شہریت دے دی جاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا مزاحیہ، ایک لطیفہ ہے کہ جب مغربی دنیا کی جانب سے بولا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کی سرزمین ہے یہ اسرائیل کے لوگوں کی ہے، یہ یہودیوں کی، یہ پچھلے 2000 سالوں سے 3000 سالوں سے یہودیوں کی زمین تھی جس پہ اب عربیوں نے اور مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ جو تمام اسرائیل کے شہری ہیں وہ دراصل اسرائیل کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ یورپ سے آئے ہوئے ہیں، وہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، وہ جرمنی کے آئے ہوئے ہیں، وہ فرانس کے آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک سفید فام بالادستی کا ایک طریقہ ہے، ایک روش ہے کہ وہ کس طرح سے زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنے کلونیلزم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی سرخی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ پچھلے والی سے ہی منسلک ہے کہ ہمارے پاس ایک کچھ دنوں سے خبر ایک چل رہی ہے کہ جو اسرائیل کی حکومت ہے اس نے ایک اپنا ارادہ ظاہر کرا ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس جنگ چل رہی ہے اور دنیا بھر کی جو ایئر لائنس ہیں وہ اسرائیل میں آنے سے منع کر رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں کچھ 2 لاکھ اسرائیلی شہری ہیں جو کہ مغربی دنیا میں الگ الگ ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اسرائیلی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو واپس اپنے جہاز بھیج کے گھر بلا لیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ایک چورن بیچا جا رہا ہے مغربی دنیا کو کہ اب چونکہ اب 2 لاکھ لوگوں کو اسرائیل واپس لے کے آ رہا ہے، جو 2 لاکھ اس کے شہری دنیا بھر میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لے کے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے بین گورین ایئرپورٹ کی جو باہر جانے والی پروازیں ہیں ان کو بند کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک سب کو خبردار کر دیا ہے اسرائیل کی حکومت نے اپنی ایئر لائنس کو کہ اسرائیل میں جو بسنے والے شہری ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں، اور ان کو ٹکٹ نہ دیے جائیں، ان کو ہر موقع روکا جائے کہ وہ ملک سے باہر جانے کا سوچیں۔ اب بولا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کو بین گورین ایئرپورٹ کو خالی رکھنا ہے، وہ جو 2 لاکھ اپنے پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس بلانا ہے، اس لیے وہ ایئرپورٹ کو صاف رکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس کی جو دنیاوی حقیقت وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے، ان کی جو آبادی ہے
وہ تقریباً 60 یا 70% سفید بام لوگوں کی ہے۔ وہ سارے کولونیلسٹ لوگ ہیں، وہ سارے فرانس سے آئے ہوئے ہیں، ان کے سارے خاندان اسپین میں بسے ہوئے ہیں، ان کے سارے خاندان امریکہ میں بسے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اسرائیل میں صرف اپنے سیر سپاٹے کے لیے اور عیش کے لیے رہتے ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی جنگ کی حالت ہوتی ہے تو ہم شروع سے سنتے ہیں کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ماس امیگریشن کا ایک لہر شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے ایک سال میں کچھ 85,000 جو اسرائیل کے شہری ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور یہ کہ باعث سے شرمندگی ہوتی ہے اسرائیل کی اپنی حکومت کے لیے بین الاقوامی سطح پہ، کہ وہ اپنے لوگوں کو نہیں روک پاتی، کہ ان کے لوگ ان کے زمین پہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے زمین کو اپنا گھر ہی تصور نہیں کرتے۔ ان کے جو اصلی گھر ہیں وہ یورپ میں ہیں، ان کے جو اصلی گھر ہیں وہ کینیڈا میں اور امریکہ میں، اور جیسے ہی ان کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ لوگ بھاگ کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس بات کو روکنے کے لیے، اس شرمندگی کو روکنے کے لیے اب ایک یہ نیا قانون اور ایک روش لگائی جا رہی ہے اسرائیل کے اندر، جس کے تحت اسرائیل کے اپنے ہی شہریوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ امریکہ کے مقامی سیاست کے اوپر ہے، کہ جب سے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے انہوں نے ایک سٹانس بنایا ہے امیگریشن کے خلاف، کہ ہر وہ انسان جو کہ امریکہ کے اندر بسنے والا ہے، جو کہ گورا نہیں ہے، جو کہ جس کی گوری نسل نہیں ہے، ان کو ملک سے دربدر کیا جا رہا ہے۔ ایک سفید بام بالادستی کا ایک یہ روش ہے کہ وہ لوگ جو کہ زندگی بھر سے اپنی پوری زندگی انہوں نے امریکہ کی زمین پہ گزار دی ہیں، جن کے خاندان وہاں پہ بسے ہوئے ہیں، جن کا پورا کام وہاں پہ بسا ہوا ہے، ان کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک کوئی نئی روش نہیں ہے، جو پچھلے مرتبہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی تھی اس وقت پہ بھی یہی ہم نے پورے تماشے دیکھے تھے، پورے دل دلا دینے والے نظریے آئی تھیں ہمیں، کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کو پنجروں میں ڈالا جا رہا تھا، خواتین پر جبری بانجھ پر مسلط کیا جا رہا تھا، اور جو وہاں کے بسنے والے لوگ تھے ان کو اپنے ہی وطن سے ترک کیا جا رہا تھا بغیر کسی الزام کے، اور ان کو بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی وجہ کے قید میں رکھا گیا تھا۔ اب یہ جو نئی سرخی آئی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی امیگریشن کنٹرول انفورسمنٹ ایجنسی ہے، جس کا کام ہے ان لوگوں کو اٹھانا اور ان ملک کو بے دخل کرنا، ان کو اب انہوں نے اب یہ ایک وضاحت دی ہے، انہوں نے اپنا یہ بیان دیا ہے کہ اب انہوں نے جو اپنے یہ ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان تمام غیر گورے لوگوں کو یہ لوگ زبردستی آ کے باندھتے ہیں اور پنجروں میں بند کرتے ہیں، وہاں پہ جو امریکہ کے اپنے ہی کانگریس کے جو اراکین ہیں ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی کہ یہ ملک جو کہ جمہوریت و شفافیت کا راگ لگاتا ہے پوری دنیا پہ اور بتاتا ہے کہ ہم کتنے شفاف لوگ ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں اس طرح کے جیل بنا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو پنجروں میں بند کیا جاتا ہے، جہاں پہ خواتین پر جبری بانجھ پر مسلط کیا جاتا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ دوبارہ ایران سے ہی منسلک ہے، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ان کا ایک بیان آیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ البتہ کیا امریکی فوج اب ایران کے اوپر حملہ کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی۔ اس سے پہلے جو بیان آیا تھا ٹرمپ کی حکومت کا وہ تو یہ تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکومت خود اتاولی ہوتی جا رہی ہے، وہ اسرائیل کو ہر طریقے سے عسکری مدد کر رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ اس جنگ کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کاٹس، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو جنگ کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خمینی، ان کو قتل کرنا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے جو ایران کے جو آیت اللہ ہیں ان کو تو قتل کرنا ہے، لیکن اگر ہمارے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، یعنی کہ نتنیاہو پہ حملہ ہوتا ہے یا ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ دونوں ملک ایران کے اوپر اپنے جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اپڈیٹ آتی ہے چائنا کی جانب سے، ایک شروع سے ایک توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کو تو، اسرائیل کو تو اب امریکہ اور مغربی دنیا مکمل طور پر مدد کر رہی ہے، لیکن ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ تو کچھ انکشافات آئیں ہمارے سامنے جس میں نظر آتا ہے کہ تقریباً 3 ایسے چائنا کے جہاز ہیں جو کہ چائنا سے انہوں نے اپنی پرواز بھری تھی، اور اس ارادے سے بھری تھی، جو دنیا کو ارادہ بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ یورپ کے جو ملک لگزمبرگ اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ جہاز ازبکستان اور ترکمنستان کی طرف سے مڑ کے ایران میں جا کے غائب ہو جاتے ہیں، اور اب اس بات کا توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے 3 بڑے جہازوں میں اب ایران کو امدادی سامان پہنچایا گیا، ان کو عسکری امداد دی گئی ہے یا ان کو شہری امداد دی گئی ہے،
اس بات کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں ایک نظریہ نظر آ رہا ہے، ایک بدلتا ہوا ایک لہر نظر آ رہی ہے کہ اب جو مشرقی دنیا ہے وہ بھی اب اٹھ کھڑی ہو رہی ہے، ایران کی مدد کر رہی ہے، وہ بالکل اسی تسلسل میں جس طرح کے مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آخری سرخی میں تو آپ کو غزہ کی طرف سے جانب سے لانا چاہوں گا۔ اب میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک بار اس کو رپورٹ کروں ہر روز۔ تو اب پچھلے کچھ 12 گھنٹوں میں جو غزہ کی وزارت صحت ہے انہوں نے دوبارہ ایک الزام لگایا ہے، جو اسرائیل کے اور امریکہ کی نام نہاد ڈرامے باز چیریٹی ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، کہ ان کی طرف سے جو امدادی خیمے لگائے گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بلا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو دوبارہ اسی روش میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مزید 12 فلسطینیوں کو غزہ میں شہید کر دیا ہے اسرائیلی فوجیوں نے، اس جرم میں کہ وہ صرف اور صرف کھانے لینے آئے تھے، وہ صرف اور صرف امداد لینے آئے تھے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہوگا، اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔